السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ ہم نے 10th کلاس کا میتھ سائنس گروپ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس کے ہم نے ایکسرسائز 1.1 کا کویسچن نمبر پارٹ 2 ہے، پارٹ 2 کا کویسچن نمبر 3 ہے، ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جی۔ ہمارے پاس بچوں یہ رقم لکھی ہوئی ہے جس کی ہم نے کیا کرنی ہے، باذریعہ تجزیہ، فیکٹرائزیشن، اردو میڈیم کے لیے بھی ہے اور انگلش میڈیم والوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بچوں، ہمارے پاس یہ رقم دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو ترتیب دے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے کویسچن دیے کہ ان کی ترتیب دی ہوتی ہے، اور اب ہم نے ان کو ترتیب دینی ہے۔ کیسے؟ یہ ایکول کے بعد جو 17 ہے نا، اس 17 کو بچوں ہم ادھر لے کے آئیں گے۔ اس 17 کو ہم کیا کیا ہے، ادھر لے کے آئے ہیں، تو یہ پھر 32 ہے، 32 مائنس کا ہے تو پلس کا ہو جائے گا، سائن بھی چینج ہو جائیں گے بچوں۔ دیکھیں 32 مائنس کا پلس کا ہو گیا، پھر 4 جو ہے وہ پلس کا، جس کے ساتھ کوئی سائن نہیں نہ ہوتا وہ پلس کا ہوتا ہے، تو یہ پھر کس کا ہو گیا، مائنس کا ہو گیا 4، ادھر آ کے مائنس کا ہو گیا برابر۔ اب دیکھیں یہ 0 ہم نے بچوں کیوں لگایا ہے، یہ جو 17 ہے نا، 17 یہ ہم ادھر لے کے آئے ہیں، تو اس برابر کے بعد جو ہے 17 ہم ادھر لے آئے ہیں تو 0 بچ جاتا ہے نا، کیونکہ 17 تو اٹھا کے ادھر لے آئے ہیں، تو بچوں ہم نے 0 لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم نے ان کی فیکٹرائزیشن کرنی ہے۔ کیسے بچوں؟ فیکٹرائزیشن جب بھی کرتے ہیں تو ایک بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے، ایک فرسٹ والا اور 2 لاسٹ والے، برابر سے پہلے اور برابر سے بعد۔ یہ سب سے پہلے آپ نے ایز اٹ از ایسے نیچے اتارنے، یہ دیکھیں یہ میں نے اتارے ہوئے ہیں نیچے، یہ دیکھیں 17 نیچے اترا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ تو آپ نے نیچے اتار لینی ہے یہ رقمیں، پھر دوسری دفعہ آپ نے ان دونوں کو پھر سے حل کرنا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے 4 اور 0 نیچے اتار لیا 17، پھر ایک دفعہ ہم نے ان دونوں درمیان میں جو رقم بچتی ہے نا، اس کو پھر حل کرنا ہے۔ کیسے؟ ہم نے ایسا ٹیبل پڑھنا ہے، ضرب دینے سے 34 آئے، مائنس کرنے سے 4 آئے، ضرب دینے سے 32 آئے، مائنس کرنے سے 4 آئے۔ اب دیکھتے ہیں 17 کا ہی ٹیبل پڑھا جائے گا بچوں۔ دیکھیں اگر ہم 17 کو ضرب دینا 2 کے ساتھ تو 34 آ جاتا ہے، اور اگر ہم 34 میں سے 2 کو مائنس کریں نا تو ہمارے پاس کیا بچ جاتا ہے، 32، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں 17 کو ہم نے ضرب دی ہے 2 کے ساتھ، یہ دیکھیں 17 کو ضرب دیا نا 2 کے ساتھ تو ہمارے پاس 34 آ گیا، اور 34 میں سے مائنس کیا ہے 2 کو تو ہمارے پاس کیا رہ گیا، 32، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ آپ دیکھیں اس فیکٹرائزیشن کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ پارٹ بچوں میں نے 2 مرتبہ کر دیا تو اس کے اوپر میں نے چھوٹا سا کراس لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اب یہ دیکھیں یہ 2 پارٹ لے لینے ہیں، یہ والے 2 پھر یہ والے 2، ٹھیک ہے۔ اب پہلے یہ 2 پارٹ لینے ہیں تو ان میں سے دیکھنا ہے کہ کامن چیز کیا آ رہی ہے، ایک جیسی ایکس آ رہی ہے، تو بچوں 17 بھی آ رہا ہے اور ایکس بھی آ رہا ہے۔ کیسے 17 آ رہا ہے؟ اگر 17 کا ٹیبل پڑھے نا تو 34 آتا ہے، 17 1 17، 17 2 34، 2 کامن چیزیں ہوں گی نا، ایک ایکس ہو گیا ایک 17 ہو گیا، تو ہم نے 17 ایکس لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ایکس کے اوپر 2 ہے، ایک ایکس ہم نے ادھر لکھ لیا، ایک ایکس ادھر لکھ لیا، اور 2 17 کا ٹیبل 2 مرتبہ پڑھا ہے نا، 2 تک پڑھا ہے تو اس لیے 34 آیا ہے، 17 1 17، 17 2 34، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ والا آگے دیکھیں درمیان میں مائنس ہے، اب 2 2 4 ہوتا ہے، یہ دیکھیں ہم نے 2x + 2، اب اس کے اوپر اسکیئر نہیں ہے اس لیے ہم جو ہے باہر ایکس نہیں ہم نے رکھا، ادھر دیکھیں اس کے اوپر اسکیئر ہے تھا بچوں تو ہم نے ایک ایکس اندر رکھ لیا، ایک باہر، 2 پورے کر دیے۔ اب بچوں ادھر دیکھیں ایک ہی ایکس کے اوپر اسکیئر نہیں ہے تو ہم نے بس 2 لکھ لیا، جو ایکس بچا تھا وہ اندر رکھ لیا، پلس 2 2 4، ٹھیک ہے جی بچوں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے، یہ آپ کا سوال کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سوال ٹھیک ہو رہا ہے، جب آپ کی یہ دونوں رقمیں اندر سیم آئیں گی، دیکھیں ہماری سیم آئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سوال صحیح جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں x + 2 x + 2 جو سیم ہے، ایک دفعہ ہم ان کو لکھ لیں گے، اور ایک دفعہ جو بریکٹ کے باہر رقمیں ہیں نا 17x - 2، ایک دفعہ اس کو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور 0 0 7 نیچے ویسے ہی آتا جائے گا جی بچوں۔ اب دیکھیں
एक्स प्लस 2 किसके बराबर है 0 के, 17x माइनस 2 किसके बराबर है 0 के। ठीक है, अब देखें हमने इन दोनों को 0 के बराबर रख देना है। x प्लस 2 बराबर है 0 के, 17x माइनस 2 बराबर है किसके 0 के। तो जी बच्चों आप देखें x को हम इधर लेके आए और 2 को जब हम इस इक्वल के बाद लेके आए ना तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और 0 कहाँ गया, ख़त्म हो गया। यहाँ भी यही हिसाब है, 17x इधर तो बराबर के बाद हम 2 को इधर लेके आए हैं ना 0 की जगह पे, तो 0 हमारा ख़त्म हो गया। तो हाल सेट बच्चों हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे x लगेगा, x बराबर है -2 के। और फिर यहाँ पे बच्चों हमने एक और बात लिखनी है, x को लहदा लिख लेंगे और 2/17, ये 2 इधर ले आए 17 ऐसे। ठीक है, और इसका हाल सेट हमारे पास ये बन जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चों ये भी बिल्कुल सेम है, x की 2 माइनस 11x बराबर है 152 के। पीछे तरतीब देनी पड़ी थी, अब तरतीब दी हुई है, रकम को हम तरतीब नहीं देंगे, डायरेक्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन में बच्चों मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, सॉरी बच्चों ये देखें x की 2 11x इक्वल के बाद जो 152 है ना, 152 के हम इधर लेके आए तो 152 तो इधर ले आए हैं, तो इस बराबर के बाद क्या बच गया 0, तो हम 0 को इधर लिख लेंगे इक्वल के बाद। ठीक है, अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों। मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट वाली और लास्ट वाली 2 रकमें हम ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं बच्चों। ये देखें मैंने नीचे उतार लिया, दरमियान में जो हल करनी होती है ना 152 को एक दफ़ा तो हम नीचे उतार लेते हैं और एक दफ़ा हम वैसे फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करते हैं। ये देखें अब हमने ऐसा टेबल लेना, ज़रब देने से जो है वो 152 आए, माइनस करने से 11 आए। तो बच्चों हम 19 का टेबल पढ़े ना तो 152 आ जाता है। 19 को ज़रब दें 8 के साथ 152 आ जाता है। 19 में से -8 करें बच्चों तो हमारे पास 11 आ जाता है। ये देखें दोनों रकमें आ गई हैं। अब देखें 19 को ज़रब दिया है 8 के साथ तो 152, 19 में से 8 को माइनस किया तो 11। ठीक है बच्चों, ये फैक्टराइजेशन थोड़ी सी ना हमने टेक्निकल है, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये लफ्ज़ आपको ऑटोमेटिकली बोर्ड के पेपरों में याद हो जाएंगे। ठीक है, कि इससे ये वाला टेबल पढ़ेंगे तो इसकी हम जो है तजज़ीह कर पाएंगे, फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। जी बच्चों अब हमने ये वाली 2 लाइनें, ये वाले 2 लेने हैं और ये वाले 2 लेने हैं। ठीक है, आप देखें x की 2 माइनस 19x है, तो अब हमने इनमें से कॉमन चीज़ क्या नज़र आ रही है बच्चों, x। ठीक है, एक x हमने अंदर रख लिया, एक बाहर रख लिया, तो 19 जो बच जाता है वो इधर ले आए प्लस। आगे देखें 8x, अब 8 का टेबल हमने देखा है ना, इधर हमने खुद ही लगा लेना अंदाज़ा कि 8 का टेबल अगर 19 तक पढ़ें तो क्या आता है 152। 8 का टेबल हम अब 19 तक पढ़ रहे हैं तो 152 आ जाता है, x जो बच जाता है तो वो साथ लिख लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये अंदर वाली रकमें ना सेम सेम होनी चाहिए, तो देखें बच्चे ये सेम सेम आ रही है। ठीक है, आप देखें एक दफ़ा तो x माइनस 19, ठीक है, ये 9 लिखा हुआ है बच्चों, ये मैं इससे लिख देती हूँ ताकि बच्चों को सही पता चल जाए। आप देखें x माइनस 19 जो है हमने इधर लिख लिया है, जो सेम सेम है वो एक दफ़ा लिख लिया, जो बाहर है ना ब्रैकेट के बाहर है उनको एक दफ़ा लिख लिया। 0 हम साथ पैसे लेके आ रहे हैं। आप देखें x माइनस 19 जो है वो किसके बराबर है 0 के, x प्लस 8 बराबर है किसके 0 के। अब x बराबर है 19 के, जब 19 को बराबर के बाद लेके आए तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, इधर भी ये x प्लस 8। अब इस बराबर को ख़त्म किया है ना तो बराबर के बाद हमने 8 लिखा है, 0 को ख़त्म किया 8 लिखा है, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो हाल सेट हमारे पास क्या आ गया, x बराबर है किसके 19 माइनस 8 के। जी बच्चों आगे हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ये थोड़ा सा चेंज है लेकिन बहुत ही आसान है।
اس میں ہم نے کراس ملٹیپلیکیشن کروانی ہے، تو یہ ہمارے پاس رقم دی ہوئی ہے، اس میں ہم نے بچوں کیا کرنا ہے، کراس